یہ کہانی ایک مسجد کے امام صاحب کی ہے۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے 3 جنات انسانی شکل میں امام صاحب کو ایک جن کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آئے تھے۔ امام صاحب انہیں دیکھ کر پہچان نہ سکے کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ امام صاحب نماز جنازہ پڑھانے کے ارادے سے ان تینوں جنات کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد امام صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات معلوم دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد امام صاحب نے کیا کیا، اور جب جنات کو یہ پتا چلا کہ اب امام صاحب کو ہمارے جن ہونے کا احساس ہو گیا ہے، تو پھر ان جنات نے امام صاحب کے ساتھ کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک بہت پرانی شاہی مسجد تھی۔ اس مسجد کے امام صاحب کافی بوڑھے ہو گئے تھے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس مسجد میں امامت کر رہے تھے۔ ایک رات امام صاحب جب اپنے کمرے میں سو رہے تھے، رات کے تقریباً 12:30 بجے امام صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ امام صاحب کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا۔ امام صاحب نے وقت دیکھا تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ امام صاحب نے سوچا، اتنی دیر رات کو بھلا کون آیا ہوگا؟ اس وقت تو تمام گاؤں والے اطمینان و چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، میرے دروازے پر اتنی رات کو کون بھلا ہوگا؟ امام صاحب نے آواز دے کر پوچھا، کون؟ تو باہر سے آنے والے کسی شخص نے کہا، حضرت گھر کا دروازہ کھولیے، ہم آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ امام صاحب نے گھر کے دروازے کو کھولا تو دیکھا 3 لوگ آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان تینوں کا قد کافی لمبا چوڑا تھا۔ امام صاحب نے ان لوگوں کو پہلی بار دیکھا تھا۔ امام صاحب نے کہا، آپ لوگ کون ہیں؟ اس سے پہلے تو میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اس پر ان تینوں آنے والوں میں ایک آدمی جواب دیتا ہے، کیا آپ کا نام یہ ہے؟ آپ اس گاؤں کی شاہی مسجد کے امام ہیں؟ امام صاحب نے کہا، جی ہاں، میں ہی اس گاؤں کی شاہی مسجد کا امام ہوں، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ اس پر ان آنے والوں میں سے ایک آدمی جواب دیتا ہے، ہم فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارے بھائی کی خواہش تھی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ کو پڑھائیں۔ امام صاحب نے جب یہ سنا تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہارے بھائی کو جانتا ہوں؟ کیا تمہارا بھائی ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا؟ اس پر آنے والے اس شخص نے کہا، نہیں، آپ میرے بھائی کو نہیں جانتے، لیکن میرا بھائی آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ میرا بھائی آپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ امام صاحب نے کہا، میں تمہارے بھائی کو نہیں جانتا اور تمہارا بھائی مجھے بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، بڑی حیرت کی بات ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر اس آنے والے شخص نے کہا، جب آپ فلاں علاقے میں رہتے تھے، آپ لوگوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کے قرآن شریف کی تلاوت کا انداز اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ میرا بھائی آپ کے قرآن شریف کی تلاوت کو سننے کے لیے آپ کے گھر میں آ کر محفل میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ سے اس نے کبھی ملاقات نہیں کی، کبھی وہ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا۔ امام صاحب نے جب یہ باتیں سنی، انہیں بڑا تعجب ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی امام صاحب کو اس بات کا احساس نہ ہوا کہ یہ لوگ انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، اگر واقعی تمہارے بھائی کی ایک خواہش تھی کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں تو ٹھیک ہے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں سو رہا تھا، میں کپڑے تبدیل کر کے وضو کر کے ابھی آتا ہوں، پھر ہم چلتے ہیں۔ امام صاحب نے دروازہ لگا دیا۔ وہ تینوں افراد یوں ہی آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑے رہے۔ امام صاحب جاتے ہیں، کپڑا تبدیل کرتے ہیں، اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی بیوی کو جگاتے ہیں۔ جگانے کے بعد سارا معاملہ بتاتے ہیں اور بتا کر کہتے ہیں، میں پڑوس کے گاؤں میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، تم دروازہ بند کر لو، جب میں واپس آؤں گا تو دروازہ کھول دینا۔ یہ کہہ کر امام صاحب اپنی بیوی سے رخصت ہو کر ان تینوں لوگوں کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد امام صاحب کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان تینوں انسانوں کی رفتار جو ہے یہ انسانوں والی معلوم نہیں دیتی۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ تینوں جا رہی ہیں
جبکہ میں ان کی برابری میں چل بھی نہیں پاتا۔ امام صاحب نے آواز دے کر کہا ذرا آہستہ چلو، میں تمہاری برابری نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس پر ان میں سے اسی آدمی نے جواب دیا آپ آرام سے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ تینوں تیزی کے ساتھ آگے آگے چلتے رہے اور امام صاحب ان کے پیچھے پیچھے ان کی برابری کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ چاروں لوگ گاؤں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب باہر نکل جانے کے بعد وہ تینوں لوگ اپنے رخ کو گاؤں سے دائیں جانب کی طرف پھیرتے ہیں، جس طرف دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب امام صاحب نے ان تینوں کو ویرانے کی طرف آگے بڑھتا دیکھا، ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ امام صاحب نے ان تینوں کو آواز دے کر کہا رکو، ارے ذرا رکو تو صحیح، کہاں جا رہے ہو؟ امام صاحب کی آواز کو سن کر وہ تینوں ٹھہر جاتے ہیں۔ امام صاحب ان کے قریب پہنچتے ہیں اور قریب پہنچنے کے بعد کہتے ہیں تم تینوں اجنبی معلوم دیتے ہو، تمہیں ہمارے گاؤں میں آنے جانے کے راستے تک کا پتہ نہیں ہے، آخر تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تم جس طرف جا رہے ہو اس طرف دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہے، اس طرف تو ویرانہ ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم میرے ساتھ چلو۔ ان تینوں نے کہا نہیں، آپ ڈرے نہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو بالکل صحیح جگہ لے جا رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے یہ کہا، امام صاحب کے دل میں پہلی بار ڈر پیدا ہو گیا۔ امام صاحب کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب میں کروں تو کیا کروں؟ ان کے پیچھے چلوں، پلٹوں، چیخوں، چلاؤں، آخر کروں تو کیا کروں؟ اب وہ تینوں تیزی کے ساتھ پھر آگے بڑھنے لگے۔ امام صاحب پیچھے اکیلے رہ گئے۔ امام صاحب کے دل میں دہشت پیدا ہو گئی۔ امام صاحب پھر تیزی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد امام صاحب کو اس بات کا احساس ہوا وہ اپنے گاؤں سے کافی دور نکل چکے تھے، لیکن اب بھی دور دور تک سوائے اندھیرے کے کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس امام صاحب کے آگے آگے وہ تینوں آدمی تیزی کے ساتھ چل رہے تھے، علاوہ اس کے دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آخر کار امام صاحب نے پھر انہیں آواز دے کر کہا رکو، ٹھہرو، مجھے قریب آنے دو۔ پھر امام صاحب قریب جاتے ہیں اور قریب جانے کے بعد کہتے ہیں مجھے سچ سچ بتاؤ تم انسان ہو کہ جنات ہو؟ جب امام صاحب نے یہ سوال کیا تو اسی آدمی نے مسکرا کر کہا امام صاحب آپ نے اب جا کر ہمیں پہچانا، واقعی ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب امام صاحب نے اس آدمی کی زبان سے یہ سنا، امام صاحب کانپ جاتے ہیں۔ حالانکہ رات سرد تھی لیکن اس کے باوجود امام صاحب کے جسم میں پسینہ بہنے لگتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی کی خواہش تھی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، اسی وجہ سے مجبوراً آپ کو ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ورنہ آپ کو اتنی رات کو ہم ہرگز پریشان نہ کرتے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی جنات ہو اور تمہارے بھائی کی خواہش تھی کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں تو میں نماز جنازہ پڑھانے سے انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے بڑھاپے کا، میری عمر کا تو ذرا لحاظ رکھو، تم اتنی تیزی کے ساتھ چل رہے ہو، میں تمہاری برابری کر ہی نہیں پاتا، کچھ آہستہ آہستہ چلو۔ اس کے بعد وہ تینوں کہتے ہیں آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری آبادی اب قریب آ چکی ہے۔ امام صاحب نے نظر اٹھا کر دیکھا، دور دور تک سوائے سناٹے اور اندھیرے کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ تینوں پھر آگے چل پڑے۔ امام صاحب کے پاس اب کوئی اور راستہ نہ تھا۔ امام صاحب مجبوراً آہستہ آہستہ ان تینوں کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ تینوں ٹھہر جاتے ہیں اور ٹھہرنے کے بعد امام صاحب سے کہتے ہیں لو ہماری آبادی آ گئی۔ اب امام صاحب نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے، جہاں دور دور تک اندھیرا اور سناٹا پسرا ہوا تھا، امام صاحب نے دیکھا ایک میت بالکل تیار رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے جہاں جہاں تک نظر جاتی ہے لوگوں کی صفیں لگی ہیں۔ امام صاحب آگے بڑھتے ہیں، آپ کو جنازے کے قریب کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اس کا ولی کون ہے؟ ولی نے اجازت دے دی۔ اب امام صاحب اس میت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تمام لوگ جو وہاں صفوں میں موجود تھے سب نے امام صاحب کے پیچھے اس جن کی نماز جنازہ کو ادا کیا۔ اب ادا کرنے کے بعد وہ لوگ
मैयत को उठाने की तैयारी शुरू करते हैं। वो लोग जो इमाम साहब को उनके गांव से बुला कर लेकर आए थे, उनमें से वही आदमी जो अब तक गुफ्तगू कर रहा था वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद अपनी जेब से कुछ कोयले के टुकड़े निकालता है और अपने हाथ को इमाम साहब की तरफ बढ़ा देता है और कहता है कि हजरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे भाई की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। अगर मेरे भाई की एक ख्वाहिश न होती, हम इतनी रात को और इस उम्र में आपको परेशान न करते। बहरहाल अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दें, यह आपका नजराना है। ये कहकर वो अपनी मुट्ठी को इमाम साहब के सामने खोल देता है। उस मुट्ठी के अंदर सिवाय कोयले के चंद टुकड़ों के और कुछ न था। इमाम साहब ने जब देखा कि नजराने के तौर पर ये मुझे कोयला दे रहा है, तो इमाम साहब को समझ में नहीं आया लूं या इनकार कर दूं। बहरहाल कुछ देर सोच विचार करने के बाद इमाम साहब ने उस जिन के हाथ से एक छोटे से कोयले के टुकड़े को उठाया और उठाने के बाद कहा, अब इजाजत हो तो मैं अपने घर वापस चला जाऊं। उन लोगों ने कहा, जी हजरत, आप वापस जा सकते हैं। इमाम साहब अपने गांव की तरफ पलटते हैं। आपने अपने रुख को फेरा और चंद कदम चले। चंद कदम चलने के बाद इमाम साहब रुकते हैं। रुकने के बाद दोबारा पलटकर उन लोगों की तरफ देखते हैं। अब इमाम साहब ने जब दोबारा पलटकर उस तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दूर दूर तक सिवाय सन्नाटे और अंधेरे की कोई नजर नहीं आता था। अभी इमाम साहब ने चंद सेकंड पहले जहां जनाजा पढ़ाया था, आपने जहां हर तरफ लोगों के हुजूम को देखा था, अब वहां कोई एक भी नजर नहीं आता था। सिर्फ ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे। अंधेरा था, सन्नाटा था। इमाम साहब के दिल में ऐसा खौफ, ऐसी दहशत पैदा हुई, इमाम साहब उसी मकाम पर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जब इमाम साहब को होश आया तो आपने देखा कि मैं अपने घर में मौजूद हूँ। इमाम साहब की बीवी, उनके मुंह पर पंखा चल रही थी, उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे और चारों तरफ से लोगों ने इमाम साहब को घेर रखा था। जब इमाम साहब को होश आया तो तमाम लोग परेशान इमाम साहब से तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। हजरत, आपकी अहलिया ने हमें बताया कि रात के 12:30 बजे 3 दिन पहले आप किसी की नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए गए थे और उसके बाद आप पलट कर नहीं आए। हमने आपको बहुत तलाश करने की कोशिश की। आखिरकार 3 दिन के बाद आप हमें मिले। फला जंगल के पास आप जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। आप हमें बताएं कि पूरा मामला क्या है। आप तो किसी की नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए गए थे, फिर आखिर आप वहां कैसे पहुंच गए? आप बेहोश कैसे हो गए? अब इमाम साहब उठकर बैठते हैं, अपने सर को पकड़ते हैं और उसके बाद तमाम बातों को आहिस्ता आहिस्ता याद करने की कोशिश करते हैं। अब तमाम बातों को याद करने के बाद इमाम साहब को ये बात याद आती है कि आखिरी वक्त में उन लोगों ने नजराने के तौर पर मुझे कोयला दिया था और मैंने कोयले के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। इमाम साहब को जैसे ही बात याद आती है, उन्होंने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला, ये देखने के लिए कि वाकई ये वाकया हकीकत है या ख्वाब है। अब इमाम साहब ने अपनी जेब में हाथ डालकर जब उस कोयले के टुकड़े को निकाला तो देखकर हैरान रह जाते हैं। आपने अपनी जेब में कोयले का छोटा सा टुकड़ा डाला था, लेकिन अब वो कोयला न था बल्कि एक चमकता हुआ कीमती हीरा बन चुका था। इमाम साहब ने उसको देखा तो हैरान रह गए। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर मामला क्या है। फिर इमाम साहब ने तमाम गांव वालों को तरतीबवार पूरी कहानी सुना दी और आपने बताया कि इस तरह से जिन्नात मुझे अपने साथ एक जिन की नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए ले गए थे। अल्लाह अकबर। गांव वालों ने जब ये सुना तो उनके दिल में भी डर और दहशत पैदा हो गई। गांव वाले ये कहने लगे, ये तो आप हैं, आलिमे दीन हैं, आप हैं, मस्जिद के इमाम हैं, दीनदार हैं, अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। आपकी जगह हम में से अगर कोई होता तो शायद वो जिंदा भी वापस ना आता। इमाम साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, हमें और आपको इस वाकई से पता चलता है कि जो लोग कुरान मुकद्दस की तिलावत वाकई दिल से करते हैं, उनके कुरान की तिलावत को सिर्फ
سننے والے انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی پسند کرتے ہیں، اور جنات اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ ان کے مرید بن جایا کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے بن جایا کرتے ہیں۔ اور جب جنات کسی نیک انسان سے، عالم دین سے، حافظ قرآن سے یا کسی تقوی والے انسان سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر وہ انہیں کبھی زندگی میں نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی کہانی جانتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی وہ کہانی ہمارے ذریعے ناظرین اکرام تک پہنچائی جا سکے۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔